نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بارگاہ خیر الانام میں ہدیہ درود کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد معزز و محتشم حاضرین گرام، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک رات کی شان بیان فرمائی ہے جو کہ بڑی ہی خاص، بڑی ہی عظمت، بڑی ہی رفعت اور بلندی والی رات ہے، جسے لیلۃ القدر کے نام سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں پکارا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے جس کو اللہ رب العزت نے حضور کی امت کے لیے ایک تحفہ عطا فرمایا ہے، اور ایسا تحفہ عطا فرمایا ہے، احادیث میں آتا ہے کہ جو بندہ لیلۃ القدر کی رات میں قیام کرے گا، عبادت کرے گا، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرے گا، نوافل ادا کرے گا، اللہ رب العزت کو راضی کرے گا، تو اللہ رب العزت اس بندے کے پچھلے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ اس رات کی شان ہے، اتنی عظمت اور اتنی رفعت والی رات ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ رات اللہ نے میری امت کے علاوہ حضرت آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک 1,24,000 کے کم و بیش انبیاء اور رسول آئے، کسی کو بھی اللہ نے اس رات سے نہ نوازا سوائے میری امت کے۔ یہ امت مسلمہ کا خاصہ ہے، امت مصطفیٰ کی یہ خاصیت ہے، اللہ نے انہیں یہ رات عطا فرمائی ہے، اور یہ رات وہ ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، محبوب میں نے تمہارے غلاموں کو ایک رات دی ہے، اور یہ وہ رات ہے جو قدر والی رات ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم ادراک نہیں کر سکتے، تم سوچ نہیں سکتے، تمہارے شعور میں نہیں آ سکتا کہ یہ رات لیلۃ القدر کی رات یہ کیا ہے۔ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی افضل رات ہے، یعنی ایک رات میں عبادت کرنے سے 1000 مہینوں سے بھی زیادہ اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ تقریباً 83 سال اور 4 ماہ کے قریب بنتے ہیں، ایک رات میں عبادت کرنے کا اللہ اجر یہ عطا فرماتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، قرآن مجید فرقان حمید میں صرف اور صرف اسی رات کو اللہ رب العزت نے مخصوص کیا ہے، اور ایسا مخصوص کیا ہے کہ ایک رات کی شان میں اللہ رب العزت نے ایک مکمل سورت نازل فرمائی ہے۔ قرآن مجید کی ایک مکمل سورت اللہ رب العزت نے اس رات کے متعلق اس رات کی شان میں نازل فرمائی ہے۔ اس رات کی ایک شان یہ بھی ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے رسول پاک صاحب لولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر بتدریج 23 سال کے اندر نازل فرمایا۔ یہ وہ رات ہے۔ اس رات کے متعلق رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور صحابہ میں تشریف فرما ہے، حضور نے ایک بات چھیڑی، حضور نے فرمایا صحابہ
بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس کا نام تھا شمعون. یہ شخص سارا دن جہاد کرتا تھا اور ساری رات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادت کیا کرتا تھا. سارا دن جہاد کرنا وہ بھی اللہ کی راہ میں، ساری رات گزارنی وہ بھی اللہ کی راہ میں، سارا دن اور ساری رات اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی عبادت کرتے گزار دینی. حضور نے فرمایا 1000 سال تک اس بندے نے یہی کام شروع کیا رکھا. اس بندے نے صرف یہی کام کیا. 1000 سال اس نے اللہ کی عبادت کی. رسول پاک نے فرمایا وہ کتنی عظمت والا بندہ ہوگا جس نے 1000 سال اللہ کی عبادت کی ہے. ہمارے پاس تو وقت نہیں کہ ایک رات بھی اٹھ کے ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر سکیں، اللہ کی بارگاہ میں تھوڑے سے آنسو بہا سکیں. ہمارے پاس اتنا بھی وقت نہیں کہ ہم اللہ رب العزت کو اس ماہ مقدس کی ان طاق راتوں میں، یہ وہ راتیں ہیں جن کے متعلق حضور نے فرمایا آخری عشرے میں وہ رات تلاش کرو جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ہماری بدبختی یہ ہے ہمارے پاس وقت ہی نہیں کہ ہم وہ وقت نکالیں جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو. مزدوری کے لیے ہمارے پاس بڑا وقت ہے، لوگوں کے لیے بڑا وقت ہے. کوئی یار دوست آ کے بیٹھ جائے، ہم ساری رات گپوں میں اس کے ساتھ سارا وقت ضائع کر دیتے ہیں، ساری رات اڑا دیتے ہیں باتیں کرنے میں. کہیں دنیا داری کے معاملے میں کسی یار دوست کے ساتھ سفر کرنا ہو تو ہم ساری رات سارا دن سفر کر لیں گے. بیٹھنا پڑ جائے کہیں پہ آ کے 2-4 مہمان بیٹھ جائے نا جی تو پتہ ہی نہیں چلتا، کہتے ہیں جی رات کس طرح گزر گئی. یعنی دنیا کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، جو ہمارا مالک حقیقی ہے اس کی بارگاہ میں وقت گزارنے کے لیے ہمارے پاس وہ وقت نہیں ہے. ہم دنیا میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں. اللہ ماشاءاللہ اب کسی کو کہا بھی جائے نا جی آئیں طاق رات ہے عبادت کے لیے، آپ کچھ عبادت کریں، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں، تو بہانے بہت ہیں. کہتے ہیں جی ساری رات میں نے دن سارا مزدوری کی ہے، ساری رات کس طرح آپ کے پاس بیٹھ جاؤں، سارا دن میں جی فلاں جگہ سے سفر کر کے آیا ہوں. وہ میرے بھائی ہو سکتا ہے یہ تیری زندگی کی آخری راتیں ہوں، دوبارہ زندگی میں تجھے یہ راتیں میسر نہ آئیں. آپ غور کریں نا، پچھلے سال ہمارے خود چاہنے والے، ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، ہمارے رشتہ دار جو ہمارے ساتھ موجود تھے، جنہوں نے ہمارے ساتھ مل کے روزے رکھے، رمضان شریف گزارا، لیکن وہ آج ہمارے ساتھ نہیں. یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. یہ دنیا میں دل نہ لگائیں، دل لگانا ہے تو یا اللہ سے لگائیں یا اللہ کے پیارے رسول سے لگائیں، جنہوں نے قبر و حشر میں آپ کا حامی و ناصر ہونا ہے، جن کی محبت دنیا و آخرت میں کامیاب کرنے کا ذریعہ بنے گی، اللہ کی بارگاہ میں آپ کو مقبول بننے میں آپ کی مدد کرے گی. تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے. کس کے لیے وقت نہیں؟ اپنے مالک کے لیے. ہم روزی کے پیچھے بھاگتے ہیں، سارا دن بھاگتے ہیں، لیکن ہم اس کے پیچھے نہیں بھاگتے، اس کے پاس نہیں آتے جو روزی دینے والا ہے. واللہ خیر الرازقین، جو رزق دینے والی ذات ہے. ہمارے پاس اس کے لیے وقت نہیں، جو کہتا ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بغیر حساب کے دینے والی ذات میری اللہ کی ہے. میں اللہ ہوں، اے بندے شک نہ کرنا، میں اللہ تجھے بغیر حساب رزق دیتا ہوں. لیکن بندہ مال کے پیچھے بھاگتا ہے، دولت کے پیچھے بھاگتا ہے. کبھی اپنے مالک کے پیچھے بھی بھاگ کے دیکھنا، پھر دیکھ یہ جتنی چیزوں کے پیچھے تو بھاگتا ہے نا، جن چیزوں کا پیچھا سارا دن ساری رات تو کرتا ہے، تو ایک دفعہ اپنے مالک کی بارگاہ میں آ کے تو دیکھ، خدا کی قسم ہے یہ ساری چیزیں وہ تیری چوکھڑ پہ لا کے کھڑی کر دے گا جن کے پیچھے تو بھاگتا ہے. فرق یہ ہے ہم بھاگتے ہیں دنیا کے پیچھے، جو دنیا کا مالک ہے اس کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جائے تو یہ ساری دنیا آپ کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جائے گی. ایک وار تو ہو جا سونے دا، پھر ساری خدائی تیری ہے. میرے بھائی کبھی آ کے تو دیکھیں، وہ حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ، میرے کریم آقا نے فرمایا 1000 سال اس نے اس طرح عبادت کی کہ دن میں جہاد کے لیے نکل جاتا، رات کو ساری رات اللہ کی عبادت کرتا،
کبھی کھڑا ہو کے، کبھی بیٹھ کے، کبھی سجدے میں، کبھی کس طریقے سے اللہ کی عبادت کرتا۔ تو حضور سے جب صحابہ نے یہ بات سنی نا کہ اچھا اتنا عبادت گزار، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم اس کی عبادت کو کیسے پہنچے؟ یا رسول اللہ ہماری عمریں تھوڑی ہیں، بنی اسرائیل کے لوگوں کی عمریں زیادہ تھی، ہماری عمریں تھوڑی ہیں۔ یا رسول اللہ ہم اس کی عبادت تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ یا رسول اللہ اسے 1000 سال مل گیا، اسے 1000 سال مل گیا عبادت کے لیے، پر یا رسول اللہ ہماری تو عمریں تھوڑی ہے، ہم اتنی دیر عبادت کس طرح کریں گے؟ ہم اس کی عبادت تک، اس کے زہد و تقوی تک کیسے پہنچیں گے؟ جب صحابہ نے یہ بات رسول پاک کی بارگاہ میں عرض کی تو میرے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو میرے صحابہ، اللہ رب العزت نے میری امت پہ ایک بہت بڑا احسان کیا ہے۔ یا رسول اللہ وہ کیا؟ فرمایا اللہ نے میری امت کو ماہ رمضان شریف کا مہینہ عطا کیا ہے، اور اس ماہ رمضان میں اللہ نے میری امت کو ایک لیلۃ القدر کی رات عطا فرمائی ہے۔ جو میرا امتی اس لیلۃ القدر کی رات میں آ کے اللہ کو اس رات میں راضی کرے گا، ایک رات عبادت کرے گا، صرف لیلۃ القدر کی ایک رات عبادت کرے، اللہ رب العزت اس بنی اسرائیل کے شخص کی 1000 سال کی عبادت سے زیادہ ایک رات لیلۃ القدر میں عبادت کرنے والے میرے امتی کو اللہ زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ شان ہے میرے نبی پاک علیہ السلام کی امت کی اور اس رات کی۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ تلاش کیا کرو، اس رات کو تلاش کیا کرو، آخری عشرے میں کبھی 21ویں رات میں کھڑے ہو کے اللہ کو راضی کیا کرو، کبھی 23ویں رات میں، کبھی 25ویں، کبھی 27ویں اور کبھی 29ویں رات میں کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرو، کبھی سجدے میں جا کے، کبھی گڑ گڑا گڑا کے دعا کرو۔ میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں آپ احباب کو، یہ رات جو ہے نا، ایک تو عبادت کرنے کی رات ہے، دوسرا یہ رات رونے کی رات ہے، یہ رات رونے کی رات ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بچہ رو پڑتا ہے نا تو ماں فٹافٹ اسے اپنے سینے سے لگا لیتی ہے، یا اس طرح کہہ لیں کہ آپ نے اپنے گھروں میں دیکھا ہوگا کہ جب تک بچہ روئے نہ تب تک تو ماں بھی دودھ نہیں دیتی، بچہ روتا ہے تو ماں فوراً پکڑ لیتی ہے۔ آپ ایمانداری سے بتائیں آپ کی یا میری ماں اپنے بچے کو روتا ہوا دیکھ سکتی ہے؟ بھئی نہیں دیکھ سکتی، ماں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ماں کے دل میں اپنی اولاد کے لیے اتنا رحم رکھا ہے کہ ماں اپنی اولاد کو روتا نہیں دیکھ سکتی، لیکن ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا جس سے ہم دور ہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، وہ جو کریم رب ہے، اللہ کہتا ہے اے انسان اپنے کریم رب کو چھوڑ کے کدھر بھاگا جا رہا ہے؟ ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا وہ جو کریم رب ہے، ہماری ایک ماں ہے، ہم سے اتنی محبت کرتی ہے کہ جس کی ہاتھ نظر نہیں آتی، اور وہ رب تو میرا وہ رب ہے جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ آپ سوچیں جب ہم اس کی بارگاہ میں روئیں گے تو وہ اللہ کتنا راضی ہوگا، وہ اللہ اپنے بندے پہ کتنا کرم فرمائے گا، کتنا رحم فرمائے گا۔ رونے سے جلدی بات بن جاتی ہے، ہمارا قصور یہ ہے ہم روتے نہیں۔ ایک بڑی تلخ حقیقت ہے، ہم اللہ کے لیے نہیں روتے، ہم اپنے لیے روتے ہیں۔ اگر رونا آ بھی جائے نا جی، اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کر رہا، اللہ کے بڑے نیک بندے بھی ہیں۔ کسی کا باپ فوت ہو گیا تو وہ باپ کے لیے نہیں روتا، کیوں جی؟ کسی کا باپ چلا جائے وہ باپ کے لیے نہیں روتا، وہ تو روتا ہے کہ میرے سر پہ جو باپ کے نام کی چھت تھی وہ گر گئی ہے، باپ میرا سہارا تھا، میرا کیا بنے گا، مجھے کون پوچھے گا، میرے خرچے کون اٹھائے گا۔ بھائی اگر دنیا سے چلا جائے، بھائی کو نہیں لوگ روتے، اس وجہ سے روتے ہیں کہ میرا بازو تھا کٹ گیا، اب کیا ہوگا میرا۔ میرے بھائی اگر رونا ہے تو اللہ کی یاد میں روئیں۔ حضرت رابعہ بصری اللہ رب العزت کی پاک ولیہ، ایک ہاتھ میں آگ پکڑی ہے، ایک ہاتھ کے اندر نہ پانی کا پیالہ پکڑا ہے، لے کے جا رہی ہے۔ کسی نے پوچھا کہ یہ آپ آگ اور پانی کہاں لے کے جا رہی ہیں؟
تو فرمانے لگی یہ آگ اور یہ پانی میں لے کے جا رہی ہوں کہ آگ کے ساتھ اللہ کی جنت کو آگ لگا دوں اور پانی کے ساتھ اللہ کی دوزخ کو بجھا دوں۔ پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی جنت کی لالچ میں عبادت کرتے ہیں تو میں ان کی جنت کو آگ لگا دوں، جو دوزخ کے ڈر سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں میں ان کی دوزخ کو بجھا دوں، تاکہ یہ لوگ نہ دل میں جنت کی چاہت رکھ کے اللہ کی عبادت کریں، نہ دوزخ کے ڈر سے اللہ کی عبادت کریں۔ اگر یہ عبادت کریں تو خالصتاً اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے عبادت کریں۔ تو رونا ہے تو اپنے رب کو منانے کے لیے روئیں نا۔ تو میرے دوستو روئیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کو رونا بڑا پسند ہے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں رو کے مانگیں اور پھر دیکھیں وہ مالک آپ کو عطا کس طرح کرتا ہے۔ اللہ ہمیں اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کے خوف سے ڈر کے رونے کی، اسے منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ۔